نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے۔ ویسے تو انسان کو پوری زندگی ہی غلط کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کے لیے، ہمیں شوق دلانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور پھر ان میں خاص کام کرنے کو کہا ہے، جیسے رمضان میں روزے رکھنے سے کا حکم ہے، ذوالحجہ میں حج کرنے کا حکم ہے۔ عربوں کے ہاں رجب میں زیادہ تر عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن کوئی خاص اس کی ایسی فضیلت تو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اپنی جان پہ ظلم کرنے کا کیسے ہوتا ہے؟ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے۔ جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بطور خاص، کیونکہ اگر سال کے یہ 4 مہینے انسان اچھی طرح پریکٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے، کیونکہ جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے، جیسا کہ انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی، احسان کیا تو اپنی جان پر کیا۔ یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو فیور دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ اس مہینے کے فضائل میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ یعنی اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی یہ اس کی خاص عبادت ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو انسان کو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور مانگتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو ہماری مشکل دور کر سکتا ہے، ہماری بھوک، پیاس، فقر، فاقہ، تکلیف، تنگی کو ہم سے ہٹا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو کثرت سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، کسی اور سے نہیں۔ کیونکہ انسان جب کسی اور سے مانگتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ نظریں چرانے لگتا ہے، وہ دور ہونے لگتا ہے، تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے، اس دعا کو انسان کے حق میں عبادت لکھ دیتا ہے، اس دعا کے مانگنے پر بے پناہ اجر لکھ دیتا ہے، اور دعا کے مانگنے سے انسان کی مشکل کو بھی آسان کرتا ہے۔ اصل میں دعا رکھی اس لیے گئی تاکہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم رہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا نہ مانگے، جو دعا مانگنے میں عاجز ہو، یعنی وہ دعا مانگنے میں سستی کرے، یا کم ہمتی سے کام لے، یا مایوسی کرے کہ میں تو بہت مانگ چکا، اب میں تھک چکا ہوں اور میری دعا تو سنی نہیں جاتی۔ نہیں، انسان کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہو، لیکن یاد رہے کہ دعا مانگنے سے پہلے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن مجید میں سے کچھ یاد نہیں رہتا،
تو مجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دیجئے کہ مجھے وہ اس سے کفایت کرے، یعنی میں ان کو زبانی یاد کر لوں اور ان کو پڑھتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور برائیوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کے سوا کسی سے ممکن نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی انسان کو یہ قوت عطا کرتا ہے۔ تو گویا جب انسان فقر و فاقہ میں مبتلا ہو یا کسی بھی قسم کی محتاجی اس پر آ جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اور خصوصاً دعا سے پہلے درود شریف کا پڑھنا قبولیت کا باعث بنتا ہے، اور اس میں درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مختصر درود جو ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنی بار کہے گا ہر بار کہنے سے 10 رحمتیں اس پر آئیں گی۔ جہاں تک فقر و فاقہ کا تعلق ہے تو یہ ہوتا تو ہے، لیکن حقیقت میں اصل فقیری دل کی فقیری ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں ہر وقت ایک خوف رہتا ہے یا ایک احساس رہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، یا اگر یہ نہ رہا تو کیا بنے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم مال کی کثرت کو مالداری سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اور کیا مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مالداری دل کی مالداری ہے، اور فقر بھی دل کا فقر ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے آپ کو نعمتوں پر راضی رکھتا ہے اور اس کی نگاہ ان نعمتوں کی طرف جاتی ہے جو اس کو ملی ہوئی ہیں، تو اس کا دل ہمیشہ غنی رہے گا۔ لیکن اگر انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ اس کے پاس کیا نہیں اور اس کے مقابلے میں دوسروں کے پاس کیا کچھ ہے، تو پھر کبھی بھی اس کی محتاجی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے کو پا کر کبھی خود کو محتاج نہ سمجھے۔ تو گویا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو تھوڑا پا کر بھی اپنے رب سے راضی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوش گمان رہتے ہیں اور اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری کو غنا نہیں کہتے، غنا تو دل کا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے حق میں خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں غنا اور دل میں تقوی پیدا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے حق میں شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی فقیری کو اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اسے سوائے اپنے فقر اور محتاجی کے کچھ نظر نہیں آتا، لہذا اس کی کنڈیشن مزریبل ہو جاتی، وہ ہر وقت پریشان اور دکھی رہتا ہے، اور وہ ان نعمتوں کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہیں۔